خشک سالی کی وجہ سے ایک گاؤں پوری طرح اجڑ گیا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ گاؤں کو پانی فراہم کرنے والا پرانا کنواں بھی سوکھ گیا۔ ایک رات اس کنویں کے اندر سے آواز آنے لگی۔ کنویں کے اندر ایک چڑیل تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس نے چند لمحے قبل ہی ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ بھوک کی وجہ سے زور زور سے رو رہا تھا، لیکن چڑیل اسے دودھ نہ پلا سکی کیونکہ وہ خود بھوک سے مرنے والی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو اوپر اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے کنویں سے باہر پھینک دیا۔ بچہ کنویں کے باہر زمین پر گرا، لیکن وہ بچ گیا۔ چڑیل: بیٹا، میں اب زندہ نہیں رہوں گی، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھوکا شیطان بن کر میرا بدلہ ضرور لوگے اور سب کو کھا جاؤ گے۔ جیسے ہی چڑیل نے بات ختم کی، کنویں کے پتھر ہلنے لگے اور بچے کا رونا اور بھی بڑھ گیا۔ کنویں کے سارے پتھر ایک ایک کر کے اندر چڑیل پر گرنے لگے۔ چڑیل خوفناک انداز میں چیخ رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں پورا کنواں پتھروں سے ڈھک گیا۔ چڑیل کے مرنے کے بعد بچہ روتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ اس گاؤں سے دور کسی دوسرے گاؤں میں ایک شخص مر جاتا ہے اور لوگ اسے جلانے کے لیے جا رہے تھے۔ تمام رسومات مکمل ہو چکی تھی اور بس اب ایک آدمی اسے آگ دینے والا تھا۔ آس پاس بہت سارے اس کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ اچانک وہ شیطانی بچہ روتا ہوا اڑتا ہوا آیا اور لاش کے اندر گھس گیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو بھنک تک نہ لگی آخر کیا ہوا، لیکن کچھ دیر بعد لکڑیاں جلنے لگی، مگر لاش پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہاں موجود تمام لوگ خوفزدہ ہونے لگے۔ تمام لکڑیاں جل جانے کے بعد میت اپنے آپ اٹھنے لگی، لیکن پاؤں میں آگ جوں کی توں رہی۔ لاش کھڑی ہو گئی اور شیطانی شکل اختیار کر لی، اور اسے دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ شیطان: کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ چڑیل کا بچہ اس مردہ آدمی کے اندر گھس گیا تھا اور اب وہ بھوکا شیطان بن کر اپنی ماں کا بدلہ لینے آیا تھا۔ وہ شیطان جلی ہوئی لکڑی تک کھا گیا اور اب وہ کسی انسان کو کھانے کے لیے بھاگنے لگا۔ اس نے ایک آدمی کو پکڑا، اسے اٹھایا اور اس کے قدموں میں آگ جلانے لگا۔ اس کا جسم پوری طرح جل جانے کے بعد وہ شیطان اسے کھا گیا۔ شیطان ایک خطرے کی طرح گاؤں پر آ امٹا تھا اور اس نے کسی کو نہیں بخشا۔ اس نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں تک کو جلا کر سب کو کھانا شروع کر دیا۔ چاروں طرف گاؤں والوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد سارا گاؤں خاموش ہو گیا کیونکہ سب کو اس شیطان نے کھا لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھوکا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اتنی خوفناک آواز سن کر درخت کے پیچھے چھپا ہوا ایک آدمی بھاگنے لگا اور پھر شیطان کی نظر اس آدمی پر پڑ گئی۔ شیطان نے اس دوڑتے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ آدمی تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن شیطان کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ پکڑا گیا۔ شیطان: اس گاؤں میں صرف تم ہی رہ گئے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ آدمی: میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ شیطان: میری بھوک ابھی تک نہیں مٹی، اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آدمی: مجھے کھانے کے بعد کیا کھاؤ گے؟ آپ اور کس کو کھائیں گے؟ شیطان سوچ میں گم ہو گیا۔
پھر اچانک اسے ایک بات یاد آئی۔ شیطان: اس کی فکر تم نہ کرو، میری بھوک صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، میں جانوروں کو بھی کھا سکتا ہوں۔ آدمی: پھر جاؤ جانوروں کو کھاؤ اور مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے پیروں میں گرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ شخص شیطان کے پاؤں پکڑنے کے لیے جھکا تو اس کے پاؤں سے آگ اسے جلانے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل طور پر جھلس کر جل گیا۔ شیطان: بے وقوف آدمی، خود ہی میری آگ سے جل گیا۔ اس آدمی کو بھی شیطان کھا گیا، لیکن اس کی بھوک ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ شیطان: مزید کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو کھانے کے بعد اب شیطان کھیتوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تمام کھیتوں کو آگ لگا دی، جس میں کئی درخت اور کئی جانور جل گئے۔ اس نے ان سب کو کھا لیا، لیکن پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ یہ کرتے کرتے شیطان پورے گاؤں کو کھا گیا، زمین مکمل طور پر جل گئی۔ اسی دوران ایک گاڑی آ کر اس شیطان کے سامنے آ کر رکی۔ ایک لڑکا اس سے نیچے اترا اور وہ خوفزدہ نظروں سے شیطان کو دیکھنے لگا۔ لڑکا: چچا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے آپ کی وفات کی اطلاع ملی تھی، لیکن آپ کیا بن گئے ہیں؟ شیطان: اور کھانا چاہیے، کھانے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی آواز سن کر لڑکا بہت ڈر گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لڑکا: تمہاری آواز ایسی نہیں تھی، آپ کی ٹانگیں بھی جل رہی ہیں۔ شیطان: میرے پاس آؤ۔ لڑکا بھاگنے لگا، لیکن شیطان نے اسے پکڑ لیا اور آگ سے جلانا شروع کر دیا۔ لڑکے کی چیخ کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ شیطان اسے کھا گیا۔ لڑکے کا کھانا کھانے کے بعد اس کی نظر اس کی گاڑی پر پڑی۔ وہ اس پر چھلانگ لگا کر گاڑی کو جلانے لگا۔ جیسے ہی گاڑی میں آگ لگی، گاڑی کچھ ہی دیر میں پھٹ گئی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ شیطان کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور وہ بچہ اس جسم سے باہر گر گیا۔ وہ شیطانی بچہ ابھی تک بھوک کی وجہ سے زور زور سے رو رہا تھا اور اس ویران جگہ پر اس کی آواز گونجنے لگی۔